السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا
وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت پیغمبر اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی خود ان سے بہت ہی محبت کرتے ہیں، اور ہر مومن، ہر مسلمان امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور پیار کا دعویٰ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اگر انہیں پورا کیا جائے تو وہ بظاہر اس بات کی علامت بن جاتے ہیں کہ محب کو اپنے محبوب سے محبت ہے۔ میں اور آپ، ہر مسلمان اگر یہ دعویٰ رکھتا ہے اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ محبت کے بہت سے تقاضے ہیں، ان میں بنیادی اور اہم تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں اور ہر مسلمان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر صحیح معنوں میں سچی اور سچی محبت ہے، تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے اطاعت، اتباع اور فرما برداری کرنی چاہیے، اور یہ شریعت اسلامی کا ایک بہترین اور مختصر قانون ہے کہ اہل اسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان جاری فرمائیں، اہل اسلام کو چاہیے کہ اس فرمان کو تسلیم کر لیں، اور جس کام سے منع کریں، رکنے کا حکم دیں، تو اہل اسلام کو چاہیے کہ اس کام سے رک جائیں۔ گویا کہ اطاعت رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری وہ عظیم عمل ہے جس کی بدولت آدمی راہ راست پر چل کر جنت پہنچ سکتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، ہم نے دعویٰ تو کیا ہے محبت کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے محبوب ہم نے بنا رکھے ہیں، پیارے بنا رکھے ہیں، اور ہم ان کی محبت کو، ان کی اطاعت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ترجیح دیتے ہیں۔
میرے بھائیوں، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، جس کو وہ حاصل ہو گئی اور اس کے بارے میں جو شریعت اسلام نے، قرآن و سنت نے ہمیں خبر دی ہے کہ قیامت پر حق ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس لیے اگر میں اور آپ اس بات کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن کامیابی حاصل ہو، ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے، تو پھر آؤ اور اپنی محبت کو، جس کا تم دعویٰ رکھتے ہو، جس کو اپنا محبوب سمجھتے ہو، پھر اس کے فرامین پر عمل پیرا ہو جاؤ، اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ۔ رب العالمین قیامت کے دن راضی بھی ہوگا اور اپنی جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم سورہ النساء کی چند آیات مبارکہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ہمارا کرنے کا کام کیا ہے، کون سا کام ہم نے کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، کامیابی، آخرت کی کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ جس بات کا انہیں حکم دیا گیا، ما یوعظون بہ، جن معاملات کی، جن کاموں کی انہیں نصیحت کی گئی، جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم دیا گیا، اگر وہ کام، وہ لوگ وہ کام کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا عطا فرماتا؟ ثابت قدمی عطا فرماتا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور اللہ رب العالمین صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیتے اور صراط مستقیم پر چلا کر استقامت نصیب فرما دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کامیابی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صراط مستقیم پر استقامت کب ملے گی؟ جب ہم وہی کام کریں گے، جب ہم وہی اعمال کریں گے، جب ہم انہی چیزوں کو اختیار کریں گے جن کے کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا، اللہ کی کتاب نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اسوے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اور اگر ہم نے وہ کام کر لیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے، اور وہ کامیابی کتنی بڑی ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے کائنات کے لوگوں، جس آدمی نے اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کی فرما برداری کر لی، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو گیا اور اس کے بھیجے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن گیا، قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں ہم اسے جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ صرف جنت ہی نہیں، اللہ کی نعمتوں میں جنت بھی بہت بڑی نعمت ہے، جنت کا داخلہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن جنت میں بھی درجات ہیں، جنت میں بھی مقامات ہیں، جنت میں بھی مختلف جگہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے تیار کی ہیں۔ فرمایا لوگوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو آدمی اللہ کا فرما بردار اور اس کے رسول کا فرما بردار یعنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو محبت کے تقاضے بھی
پورے کرتا گئے، محبت کا دعویٰ کرتا گئے تو اطاعت بھی کرتا گئے، محبت کا دعویٰ رکھتا گئے تو فرما برداری کر کے دکھاتا گئے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگ جو فرما بردار ہوں گے، جو اطاعت گزار ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوں گے، خواہش کے پیچھے چلنے والے نہیں، مرضی کے غلام نہیں، اپنی برادری کے غلام نہیں، اپنے رشتہ داروں کے غلام نہیں، اپنے علاقے کی رسومات کے غلام نہیں، بلکہ غلامی صرف امام کائنات علیہ السلام کی اطاعت، اللہ کی کتاب کی فرما برداری اور اطاعت کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہم انہیں جنت میں پڑوس عطا فرمائیں گے، ہم انہیں جنت میں رفاقت عطا فرمائیں گے، ہم انہیں جنت میں ان کے ساتھی، ان کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہوں گے وہ کتنے بڑے مقام والے، کتنے بڑے مرتبے والے، کتنی بڑی حیثیت والے، کتنے بڑے درجات والے ہوں گے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ فرماتے ہیں یہ خوشخبری فرما برداروں کے لیے، یہ خوشخبری اطاعت کرنے والوں کے لیے، یہ خوشخبری اللہ کے احکامات کو امام کائنات کے طریقے کے مطابق، اسوے کے مطابق، سیرت کے مطابق ان پر عمل کرنے والے لوگ، اور عمل کرنے میں وہ کسی اور کو اپنا نمونہ نہیں بناتے، عمل کرنے میں وہ کسی اور کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے، اطاعت کرنے میں وہ کسی اور کے طریقے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رفاقت نصیب فرمائے گا۔ کن لوگوں کی؟ من النبیین، انبیاء کی جماعت۔ ایسا بندہ، ایسا انسان، چاہے قیامت تک آنے والے لوگوں تک وہ بندہ موجود ہو، یعنی قیامت آنے سے پہلے جتنے لوگ موجود ہوں گے، چاہے جتنی بعد کا بندہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ تو انبیاء کا، اپنے نبیوں کا، اور والصدیقین، سچے لوگ، راست باز، انبیاء کے بعد اللہ کے فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والے، والشہداء والصالحین، اور وہ لوگ جنہوں نے فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جان دی، اور والصالحین، اللہ کی اطاعت کرنے والے نیک لوگ، صالح لوگ۔ اللہ تعالیٰ یہ رفاقت ان اونچے لوگوں کی، بڑے لوگوں کی، اور یہ بڑے لوگ انبیاء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے۔ ان کے ساتھ کون ہوگا؟ امام کائنات علیہ السلام کی امت کے وہ افراد ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار اور امام کائنات علیہ السلام کے تابع دار ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، دنیا میں بڑی بڑی رفاقتیں ہیں، بڑی بڑی دوستیاں ہیں، ہم بھی اپنے دوستوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں، میری دوستی فلاں آدمی کے ساتھ، میرے دوستوں میں فلاں بندہ بھی شامل ہے، ہم بڑا فخر کرتے ہیں، دنیا داری کے مراتب کو، مقام کو، سٹیٹس کو
دنیا داری کی نعمتوں کو دیکھ کر ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے، دنیا داری کے تعلقات پر ہم فخر کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر یہ تعلق دین کی بنیاد پر ہے تو پھر ایسا تعلق فائدہ مند ہوگا، اگر دین کی بنیاد پر نہیں ہے تو ایسا تعلق فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، اور دنیا کے تمام رفاقتوں سے، دوستیوں سے، تعلقات سے، دوستوں سے بڑھ کر جو رفاقت اللہ جنت میں اپنے فرما بردار بندوں کو عطا فرمائیں گے، اس جیسی رفاقت کسی اور کی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرما برداروں کو، اطاعت گزاروں کو، بڑے بڑے اونچے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے فرما برداری کی ہوگی، جنہوں نے اطاعت کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہوگا۔ اور قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جب انہیں ناکامی کا سامنا ہوگا، رسوائی کا سامنا ہوگا، ذلت کا سامنا ہوگا، پھر وہ پچھتائیں گے، پھر وہ کف افسوس ملیں گے، پھر وہ اپنے کیے ہوئے پر ندامت کا اظہار کریں گے، مگر وہ ندامت، وہ پچھتاوا، وہ افسوس اس وقت کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو عالم الغیب ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس نے ان انسانوں کی کیفیات کو، ان کے پچھتاووں کو اور ان کے افسوس کو، ان کی اس وقت کی ندامتوں کو اللہ نے قرآن کی آیات میں بیان فرما دیا، تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو جائے، لوگوں کو بتلا دیا جائے، کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہاں پر اپنے ہاتھ چباؤ اور اپنی دنیا کی گزری ہوئی زندگی پر ندامت کا افسوس اور ندامت اختیار کرو، ندامت کا اظہار کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے دنیا کی زندگی گزارو تو ایسی گزارو کہ قیامت کے دن ناکامی سے بچ کر کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ اور اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آج دنیا کی زندگی میں اللہ کی آیات کی فکر نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی من مانی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جب قیامت کے دن انہیں عذاب کا سامنا ہوگا، پھر وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے پھر کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ واپس بھیج دیا جائے۔ اچھا، تمہیں واپس بھیج دیا جائے پھر کیا کرو گے؟ ہمیں واپسی ایک مرتبہ موقع دیا جائے، ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، اللہ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ،
اگر تمہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تب بھی تم یہی کرتوت کر کے آؤ گے، تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے۔ لیکن یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ ہم قیامت کی رسوائی سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہم اللہ کے احکامات کو اہمیت دیں، اللہ کے احکامات کی پرواہ کریں، اللہ کے احکامات کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی فَیَوْمَئِذٍ لَا یُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ میدان معاشر ہے، لوگ موجود ہیں، فرشتے جہنم کو لے کر آ رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہے؟ جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہے اور اسے کھینچ رہے ہیں۔ یہ کیفیات جو حدیث نے بتلائی ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے، اور فرشتوں کی جو تعداد ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ان کی تعداد کو میرے رب کے سوا، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، خالق ارض و سما ہے، اس کے علاوہ ان کی تعداد کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ انسان دیکھیں گے پھر بڑا کچھ یاد آئے گا۔ یوم یتذکر الانسان، پھر یاد کرے گا، بڑا کچھ یاد کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اللہ فرمائیں گے اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کیا کہے گا؟ قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے کچھ کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے کچھ کر لیا ہوتا۔ جیسے آج دنیا میں ایک آدمی 30 40 50 سال زندگی گزارتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ اس وقت پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، کاش میں نے کوئی محنت کی ہوتی، میں نے کوئی کام کیا ہوتا، میں نے کوئی توجہ کی ہوتی، آج میں کنگال نہ ہوتا، آج میں پریشان نہ ہوتا، آج مجھے پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس وقت آج یہ تو دنیا ہے، یہاں تو ہم سوچ کر دوبارہ آگے بڑھ سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جب تک موقع دیا ہے ہم اپنے آپ کو دنیاوی کام کاج میں مصروف کر کے دنیا کے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن پچھتانا، قیامت کے دن کا افسوس وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اس آخرت کے لیے آج کچھ کر لیجئے۔ میں اور آپ اس زندگی کے بارے میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں تو ہمیں بڑی فکر ہے، بڑے پروگرام ہیں، بڑے منصوبے ہیں، لیکن قیامت کے دن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی سوچ، کوئی پروگرام، کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس دن افسوس جو ہوگا، جو ندامت ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس دن انسان کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جب اس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو یہ افسوس کرے گا، پریشان ہوگا، پچھتائے گا، اپنے کیے پر نادم ہوگا، مگر اس وقت کا نادم ہونا، اس وقت اپنے کیے پر افسوس کرنا، اس کا کوئی کام نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ،
اللہ ارشاد فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا ویوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ وہاں پر بہت لوگ پچھتائیں گے، اور ان پچھتانے والوں میں، افسوس کرنے والوں میں ایک وہ بھی بد نصیب ہوگا، وہ کیا کہے گا جب قیامت کے دن ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی، رب العالمین کی بادشاہت ہوگی، آسمانوں کو لپیٹ کر اللہ اپنی ہتھیلی میں لے لیں گے اور اللہ فرمائیں گے کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین پر اکڑ کر چلنے والے، زمین پر تکبر کرنے والے، زمین پر اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے والے، آج کہاں ہیں؟ جب وہاں کوئی بھی نہیں بولے گا، نہ کسی کی ہمت ہوگی، اللہ فرمائیں گے انا الملک انا الجبار انا القہار، میری ہی بادشاہت ہے، دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت، آخرت میں بھی اللہ کی بادشاہت، اور وہ دن نافرمانوں پر، کافروں پر بڑا سخت ہوگا، اور یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کھائے گا، اور کیا کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کافروں کی مشابہت اختیار کرنے والوں، یہود و نصارہ کی نکالی کرنے والوں، اپنے معاشرے کی باطل رسومات پر عمل کرنے والوں، اس دن یہ بدبخت کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ چنا ہوتا، رسول کے راستے پر چلا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں بندہ میرا دوست نہ ہوتا، فلاں بندہ میرا یار نہ ہوتا، اس آدمی سے میری شنائی نہ ہوتی، مجھے اس نے گمراہ کیا، مجھے اس نے صراط مستقیم سے ہٹایا، مجھے اس نے گندے راستے پر لگایا۔ وہاں افسوس کرے گا، مگر اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں دوستیاں بناؤ، تعلقات رکھو، مگر یہ دیکھو کہ تمہارے دوست کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اس کے بارے میں دیکھ کر پھر اپنے لیے دوست کا انتخاب کرو، ورنہ قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا تو آج مجھے یہ رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور یہ شیطان یہ تو ہے ہی انسان کا دشمن، اور ہر موڑ پہ بیٹھا ہے گمراہ کرنے کے لیے، اور اسی لیے ہمیں اللہ کے سامنے ہر وقت عاجزی کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان گھر موڑ مالکا، ساڈا خالق تے مالکی تو عرش والے آ، ساڈا خالق تے رازق تو عرش والے آ، ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان گھر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، پچھتانے والا یہ بات کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو آج یہ ناکامی نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہماری یہی دعوت ہے، ہمارا یہی پیغام ہے، احترام عزت ہر کسی کی، مگر اتباع، پیروی، فرما برداری، اسوہ حسنہ ہمارے لیے جو ماڈل ہے وہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کوئی ہماری
نہ کامل رہنمائی کر سکتا ہے، نہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بن سکتا ہے۔ اور یہ بات مت کہا کریں کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ میرے فلاں امام نے نہیں کیا، میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ میں فلاں کا مقلد ہوں، میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ فلاں مجھے کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دیکھا کرو کہ یہ کام کائنات کے امام نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو اسے سینے سے لگا لو، اگر نہیں کیا تو اس کا انکار کر دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب